تو اللہ نے حکم یہ دیا کہ اگر یہ توبہ کرے، اور یہی وہ آیت ہے جس سے سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف حکم دیا تھا کہ میں قتال کروں۔ بعض قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا اور حکم دیا کہ ہم ان سے قتال کریں۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا آدمی جو محدث تھا، جو ملہم تھا، اس کو بھی یہ بات بڑی عجیب لگی کہ ابو بکر اہل قبلہ سے قتال کریں گے، جو نماز پڑھتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے آگے کہا کہ حل تقاتل اہل القبلۃ یا خلیفۃ رسول اللہ، اہل قبلہ سے لڑیں گے؟ اور میں ہاں لڑوں گا، کیونکہ وہ زکوٰۃ کے منکر ہیں نا، باقی تو مانتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا اور انہوں نے حضرت عمر کے سینے میں بڑے زور سے مکہ مارا اور فرمایا کہ جبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام، زمانہ کفر میں تم بڑے بڑے بہادر بنتے تھے، اب تم اتنے بزدل ہو گئے ہو۔ واللہ لو منعونی اقالا لقاتلتموہ، اگر انہوں نے ایک رسی جو دیتے تھے نا ان کے زمانے میں، اگر وہ بھی نہیں دیں گے تو میں قتال کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ہٹ گیا، مسجد نبوی کے دیوار کے سائے میں آ کے بیٹھ گیا اور اسی پہ غور کرنے لگا کہ ابو بکر نے یہ کیسے حکم دے دیا۔ فرماتے ہیں ثم شرح اللہ صدری کما شرح صدر ابی بکر، اللہ نے میرا سینہ بھی کھول دیا کہ ابو بکر کا جو فیصلہ ہے وہ حق ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ توبہ کریں، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ نہیں دے رہے اس زمانے میں، اس کی توبہ کوئی توبہ نہیں۔ تو حضرت ابو بکر کا استدلال درست ہے۔ حضرت عمر آئے، انہوں نے کہا رحم اللہ ابا بکر، اللہ آپ پہ رحمت کرے، آپ کا فیصلہ حق ہے اور میں آپ کا سپاہی بن کے لڑوں گا انشاءاللہ۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھے یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، اس کو کہتے ہیں اختصار۔ کیا معنی؟ نماز، زکوٰۃ، یعنی عبادات بدنیہ میں نماز سب سے اہم ہے اور عبادات مالیہ میں جو ہے وہ زکوٰۃ فرض ہے۔ عبادات بدنیہ میں زکوٰۃ نماز اتنی اہم ہے کہ فی الحقیقت اگر آپ غور کریں تو نماز تمام ارکان اسلام کا گویا کہ خلاصہ۔ اسلام کے ارکان کیا ہیں؟ بڑی الاسلام والا خمس، 5 چیزیں ہیں۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، سب سے پہلی چیز گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور دوسرا حکم کیا؟ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرے، ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرے، صوم رمضان، رمضان کے روزے رکھے، وحج البیت لمن استطاع الیہ سبیلا، اگر اللہ توفیق دے اور اللہ خرچ کی توفیق دے تو اللہ کا حج بھی کرے زندگی میں ایک دفعہ۔ اب جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس میں توحید بھی تو ہے نا کہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور اقرار کر رہا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس میں حمد بھی ہے، ثنا بھی ہے، قیامت کا اقرار بھی ہے، مالک یوم الدین، اور پھر اس میں رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے، قیام بھی ہے، یعنی تمام چیزیں، ہر چیز عبادت کر رہی ہے۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، جیسے درخت جو ہے وہ قیام میں ہے، جانور جو ہے رکوع میں ہیں، بعض جانور جو ہیں وہ سجدے کی حالت میں ہیں، پہاڑ جو ہیں وہ تشہد اور قعدے کی حالت میں، یہ ساری چیزیں نماز کے اندر جمع۔ اچھا، نماز کے اندر جب آپ آئیں گے تو لازمی بات ہے کہ پاکیزگی بھی ہوگی، بدن بھی پاک، کپڑے بھی پاک، جگہ بھی پاک۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا ہے اچھا اگر حج میں خرچ ہوتا ہے تو نماز میں بھی تو خرچ ہوتا ہے۔ آپ مسجد آئیں گے، جائیں گے اور وہاں جگہ بنائیں گے، کپڑے پہنیں گے، لباس، اس میں بھی خرچ آ رہا ہے۔ اچھا، رمضان کے روزے میں ہے کہ کھانا بند، پینا بند، بیوی سے ملنا بند، نماز کی حالت میں بھی کھانا بند، پینا بند، ہر چیز بند ہے۔
تو گویا نماز تمام ارکان اسلام کا خلاصہ ہے۔ اسی لیے قیامت والے دن سب سے پہلے اللہ نے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے۔ اسی لیے قرآن پاک کہتا ہے کہ جب کافروں کو جہنم کی طرف لے جائیں گے تو ملائکہ ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کون سی چیز ہے جس نے تمہیں جہنم میں ڈالا ہے؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے۔ اسی لیے حدیثوں میں آتا ہے کہ الفرق بین الایمان والکفر الصلاۃ، ایمان اور کفر کے درمیان فرق کیا ہے؟ نماز۔ اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو آدمی جان بوجھ کے نماز نہیں پڑھتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور یہ نماز ہے جس کا بار بار حکم ہے اقیموا الصلاۃ، اقم الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، یعنی فجر کی نماز، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کیونکہ عصر میں مشغول ہوتا ہے آدمی، اس لیے زیادہ تاکید بیان کی گئی۔ اور حضور نے فرمایا کہ جس آدمی نے عصر کی نماز چھوڑ دی کانما بطر اہل، اس کا گویا کہ اہل و مال سب برباد ہو گئے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ سب سے اہم عبادت جو ہے وہ نماز۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے یعنی ایمان کا لفظ بھی نماز پہ آیا ہے، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم یعنی صلاتکم۔ صحابہ نے پوچھا تھا نا کہ یا رسول اللہ، جن لوگوں نے بیت المقدس کی طرف تو نماز پڑھی ہے لیکن اس کعبے کی طرف تو نماز نہیں پڑھی، پہلے فوت ہو گئے، تو ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیضیع، اللہ تمہاری ان نمازوں کو ضائع نہیں کریں گے، وہ بھی تو اللہ کے حکم پر پڑھتے تھے۔ تو اس لیے اس آیت سے سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف استدلال کیا تھا کہ اگر یہ زکوٰۃ کے منکر ہیں تو گویا اسلام کے منکر ہیں، اس لیے انہوں نے فرمایا کہ میں ان سے باقاعدہ جہاد کروں گا اور باقاعدہ میں ان کے ساتھ مقابلہ کروں گا۔ اب اس کے بعد جناب فرماتے ہیں کہ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ۔ اللہ نے فرمایا اگر یہ عہد توڑ ڈالیں مشرکین اور تمہارے دین کے بارے میں طعن کریں، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی دین کے بارے میں طعن کرتا ہے، مسخری کرتا ہے، تو وہ بھی کفر میں چلا جاتا ہے۔ جیسے کہ آج کل ہمارے یہاں ایک رواج بن گیا ہے، داڑھی پہ اعتراض کرتے ہیں، کسی کی نماز کی شکل پہ اعتراض کرتے ہیں، تو یہ طعن فی الدین ہے۔ کبھی اللہ کے احکام پہ جہاد کا انکار کرتے ہیں، کبھی رجم کا انکار کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں طعن فی الدین میں آتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، ان کفر کے ستونوں سے قتال کرو، جہاد کرو۔ اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد قریش ہیں، چونکہ قریش جو تھے اس وقت وہ ائمۃ الکفر تھے، کفر کا جھنڈا اٹھانے والے، باقی سب اس کے پیچھے تھے۔ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ۔ اب ان کا کوئی عہد نہیں، کوئی اعتبار نہیں ہے، آپ ان سے قتال کریں، شاید یہ رک جائیں، کفر سے ہدایت پہ آ جائیں۔ یقول تعالی وَإِنَّ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكُونَ الَّذِينَ عَاهَدتُّمُوهُمْ وَلَا مدة معينة أيمانهم وعهودهم ومواثيقهم وطعنوا في دينكم وآبوه وانتقصوه۔ اگر یہ مشرکین جو ہیں اس عہد کو توڑ ڈالے جو تم نے ان سے عہد کیا تھا کہ اتنی مدت تک تمہیں امان ہے، اگر یہ اس کو توڑ ڈالتے ہیں اور تمہارے دین میں عیب نکالتے ہیں،
تو ان کا مقابلہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ قتال کریں. ومنہا ہنا اخذ قدر من سب الرسول صلوات اللہ وسلامہ علیہ ومن طعن فی دین الاسلام او ذکرہ بنسخ نقص. اسی سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ جو سرکار دو جہاں کی شان میں گستاخی کرے اس کی سزا بھی موت ہے، قتل ہے. یا اگر کوئی دین اسلام میں طعن کرے تو اس کی سزا بھی موت ہے. فقاتلوا ائمة الكفر انهم لا ایمان لهم لعلهم ينتهون اے یرجعون عما هم فيه من الكفر والعناد والضلال. شاید یہ کفر سے ہٹ جائیں، شاید یہ توبہ کر لیں، رجوع کر لیں اللہ تعالیٰ کی طرف. وقد قال قتادہ وغیرہ ائمة الكفر كأبی جہل وعتبہ وشیبہ وأمیہ بن خلف وهذه وعدة رجال وعدہ رجالا. حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ ائمۃ الکفر سے مراد کیا ہے؟ ابی جہل ہے، عتبہ ہے، اسی طریقے سے امیہ ہے، اسی طریقے سے شیبہ ہے، اور بھی کئی بڑے بڑے کافر جو تھے. وعن مصعب بن سعد بن ابی وقاص قال هو سعد بن ابی وقاص برجل من الخوارج، کہ وہ ایک آدمی تھا جو خارجی. وقال هذه من فقال الخارجی وهذا من ائمة الكفر. وقال سعد كذبت بل انا قاتلت ائمة الكفر. وہ خارجی سعد کو کہنے لگا کہ یہ ائمة الكفر میں سے ہے. انہوں نے کہا بکواس کرتے ہو، ہم نے تو ائمة الكفر سے قتال کیا ہے. ائمة الكفر ابو جہل تھے. رواه ابن مرتبہ وقال الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة أنه قال ما قتل أهل هذه الآية بعد. وروان علي بن أبي طالب رضي الله عنه صحيح أن الآية عامة من كان سبب نزولها مشركي قريش فهي عامة لهم ولغيرهم. چاہے یہ آیت قریش کے کفار کے لیے نازل ہوئی لیکن حکم جو ہے وہ قیامت تک کے لیے عام ہے. وقال ولي مسلم حدثنا صفوان بن عمرو بن عبد الرحمن بن جبير بن نفير كان في عهد ابي بكر رضي الله عنه ان الناس حين وجههم الى الشام فقال انكم ستجدون قوما مجوفة رؤوسهم فاضربوا ماكد الشیطان منهم بالسیوف. جب حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کو شام کی طرف بھیجا تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں تمہیں راستے میں ایک ایسی قوم بھی ملے گی جن کے سر جو ہیں مڑے ہوئے ہوں گے، یہ ماکد الشیطان، ان سے قتال کرو. فواللہ لن اقتل رجلا منهم احب الی من اقتل 70 من غیرهم. ان کے ایک بندے کو قتل کرنا جو ہے اس کے علاوہ 70 کافروں کے قتل سے زیادہ ثواب ہے. وذالک بان اللہ یقول فقاتلوا ائمة الکفر، کیونکہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ یہ کفر کے جو ستون ہیں ان کے قتال کرو، تو لہذا ان سے قتال کرنا اور ان کا باقاعدہ مقابلہ کرنا. واللہ اعلم.